لیکن جب قرآن پہ عمل کیا، قرآن کے مطابق زندگی گزارا، تو اللہ نے اس قوم کو بلند کر دیا۔ اس لیے فرمایا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ان ھذا الکتاب یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ کتاب ایسی شاندار کتاب ہے کہ جو قرآن سے جڑ جائے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا، اور جو قرآن سے بے تعلق ہو جائے گا اللہ اس کو پست کر دے گا۔ اتنی شاندار کتاب ہے۔ ان مدارس میں اسی قرآن مقدس کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان مدارس میں یہ کتاب پڑھایا جاتا ہے، بچے کو یاد کرایا جاتا ہے۔ فرمایا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بڑھیا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، اور بعض روایت میں او علمہ ہے، قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، وہ انسان سب سے بڑھیا، سب سے بہتر وہ انسان ہے۔ جس جگہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہ جگہ سب سے بڑھیا جگہ ہوتی ہے، وہ محلہ سب سے بڑھیا محلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ مدارس قائم کریں، مدارس سے جڑیں، تاکہ خیریت کا، بھلائی کا اسباب ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے ان مدارس کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک روایت بیان کر دیتا ہوں، اس روایت کو بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ فرمایا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اغد عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن خامسا فتہلک، اے لوگو عالم بنو، یہ کوشش کرو کہ ہر انسان دین کا جاندار جاننے والا بن جائے اور عالم بن جائے، تو عالم بنو۔ کوشش ہر انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو عالم بنا دے۔ عالم بننے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ جب تم صبح کرو تو تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں عالم بننے کی فکر ہونی چاہیے، اور علم سے اپنے علمی پیاس کو بجھاؤ، عالم بنو۔ ہم لوگ علم کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ مصر کا ایک نوجوان عبد الرحمن، وہ شادی شدہ ہے، بیوی حاملہ ہے، ان کو شوق پیدا ہو گیا کہ ہمیں علم حدیث پڑھنا ہے، ہم کو عالم بننا ہے۔ بیوی سے کہا کہ مجھے مدینہ منورہ جانا ہے۔ اب مصر اور مدینہ منورہ میں بڑا لمبا فاصلہ ہے، مجھے کئی سال لگ جائے گا، پڑھنے میں کئی سال لگ جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں میں تم کو طلاق دے دوں، تاکہ ولادت کے بعد کہیں اور چاہو تو شادی کر لینا۔ بیوی فرما بردار تھی، بیوی نے کہا کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے، اگر آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا میرا انتقال ہو جائے تو کل قیامت میں عالم کی بیوی بن کر کے اٹھائی جاؤں گی۔
مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ میں عالم کی بیوی ہوں، اس لیے آپ مجھے طلاق مت دیجیے۔ عبد الرحمن مدینہ منور آئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا لمبا درس چلتا تھا، بڑا لمبا۔ وہ پڑھتے رہے۔ علم کی بات یہ ہے کہ آدمی جتنا پڑھے گا علم کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، علم کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ پڑھنے لگے 16 سال بیت گئے مدینہ منورہ میں۔ بیوی حاملہ تھی، حمل سے لڑکا پیدا ہوا، 16 سال کا ہوا۔ ماں نے اپنے بچے کو تجارت میں لگا دیا، یہ لڑکا مالدار ہو گیا، اس پر حج کرنا فرض ہو گیا۔ ارادہ کیا کہ مصر سے جا کر کے حج کروں گا اور پھر مدینہ منورہ جاؤں گا۔ جب چلنے لگا تو ماں نے کہا کہ دیکھو تمہارے والد عبد الرحمن ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درسگاہ میں پڑھتے ہیں، وہاں ان سے ملاقات کر کے آنا۔ چنانچہ حج سے فارغ ہو کر کے یہ لڑکا مدینہ منورہ پہنچا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سبق چل رہا تھا۔ نوجوان کھڑا ہوا کہ ایکم عبد الرحمن، باپ کو پہچانتا نہیں تھا، پوچھا آپ میں کون عبد الرحمن ہیں؟ جواب دیا عبد الرحمن نے کھڑا ہو کر کہ میں عبد الرحمن ہوں۔ وہ لڑکا اپنے والد سے کان میں کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے چلے آنے کے بعد میری پیدائش ہوئی اور میں نے کمایا، اتنا کمایا کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا۔ عبد الرحمن سننے کے ساتھ رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا بات پیش آ گئی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا یہ میرا لڑکا ہے، میں پیدائش سے پہلے مدینہ منور آ گیا تھا، اب یہ پیدا ہوا اور تجارت کیا، یہاں تک کہ حج فرض ہو گیا، آج مجھ سے ملاقات کی لایا ہے۔ جب علم کا شوق بڑھتا ہے تو انسان اپنے گھر و بار کو چھوڑ کر کے طلب علم میں لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغدو عالما، عالم بنو، اور اگر اتنا موقع نہیں ہے تو او متعلما، او متعلما، طالب علم بن جاؤ۔ اور طالب علم کا بننا بہت آسان ہے۔ آدمی اگر طے کر لے کہ ہر روز ہمیں امام صاحب سے ایک آیت قرآن کی پڑھنی ہے، ایک لفظ یاد کرنا ہے، اگر یہ طے کر لیتا ہے ہر روز اہتمام سے ایک لفظ یاد کرتا ہے تو یہ متعلم ہو گیا۔ اللہ کے یہاں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ فرشتہ اس کے پیر کے نیچے اپنا پر بچھا دیتا ہے تاکہ طالب علم راضی اور خوش ہو۔ فرمایا عالم بنو یا متعلم بنو، اور اگر یہ دو کام نہیں ہو سکتا ہے تو مستمع، کم از کم دین کی بات کو غور سے سننے والا بنو، دین کی بات کو غور سے سننے والا بنو، سامع نہیں مستمع۔ عربی کے جاننے والے جانتے ہیں سامع کہتے ہیں سننے والے کو، مستمع کہتے ہیں غور سے سننے والے کو۔ تو دین کی بات کو غور سے سنو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو
اتنا بھی تمہارے پاس موقع نہیں ہے کہ دین کی بات کو غور سے سنو تو محبا، علم سے محبت کرنے والا بنو، علماء سے محبت کرنے والا بنو، طلباء سے محبت کرنے والا بنو۔ جب علماء اور طلباء سے محبت کرنے والا بنو گے تو کل قیامت میں انہیں علماء اور طلباء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا او محبا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، پوچھا متى الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح کا سوال پسند نہیں تھا کہ آدمی قیامت کے بارے میں سوال کرے قیامت کب قائم ہوگی۔ انسان کو وہ پوچھنا چاہیے جس پر عمل کرنا ہے، بیکار فضول سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کو یہ بات ناگوار گزری، فرمایا ما اعددت لہا، ارے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں زیادہ نماز بھی نہیں پڑھتا، زیادہ روزہ بھی نہیں رکھتا، ولیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو فرمایا او محبا، محبت کرنے والے بنو۔ اگر محبت کرنے والے بنو گے تو کل قیامت کے دن علماء طلباء کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا، اور اللہ کی جو خاص رحمتیں ان علماء طلباء پر نازل ہوگی، تم پر وہی خاص رحمت اللہ کی نازل ہوگی۔ فرمایا محبا، محبت کرنے والا بنو۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، دیکھو پانچواں مت بننا۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں مت بننا، یعنی علماء کا پیر کھینچنے والا مت بننا، علماء پر اعتراض کرنے والا مت بننا، علماء سے دشمنی پیدا کرنے والا مت بننا۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں مت بننا، کیوں ہلاک کر دیے جاؤ گے، بے موت مارے جاؤ گے۔ اس لیے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کو سمجھایا، اس امت کو بتلایا پانچواں مت بننا، علماء میں کیڑے مت نکالنا، ان کی غلطیوں پر نگاہ مت رکھنا، ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا۔ اس لیے کہا گیا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں مت بننا، ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے یہ مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے اور یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوگی۔ آپ عالم نہیں بن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ متعلم بنائیے۔ آپ اگر متعلم نہیں بن سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے ہیں، تو آپ دین کی بات کو سننے والا بنیے، یا کم از کم محبت کرنے والا بنیے۔ اگر آپ نے علم اور علماء سے محبت کیا تو انشاءاللہ آپ کی اولاد عالم بنے گی، آپ کی اولاد دیندار بنے گی، آپ کی اولاد اللہ کے نزدیک یہ مقرب ہوں گے، اور اللہ کے یہاں جب سفارش کریں گے تو آسانی سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کے ساتھ محبت رکھیے، ان کی خامیوں،
ان کی غلطیوں، ان کی کمزوریوں پر نگاہ مت ڈالیے۔ اگر آپ نگاہ ڈالیے گا تو آپ ہلاک ہو جائیے گا۔ چشم پوشی سے کام لیجئے، تعاون سے کام لیجئے۔ ہمارے بہت سارے علاقے ایسے ہو گئے ہیں کہ امام صاحب کا کھانا نہیں بنا سکتی عورتیں اتنی کاہل ہو چکی ہیں کہ مہینہ میں ایک دن اس کے یہاں کھانے کا نمبر آتا ہے، لیکن ایک روز بھی کھانا کھلانے سے گریز کرتی ہے۔ یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ مزاج بنایا تو کل قیامت میں اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کون سا عمل ہوگا جس کی بنیاد پر آپ نجات پائیں گے؟ اس لیے آپ اپنے مال کو، اپنی جان کو اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے قربان کیجئے۔ اللہ کی رحمت کو سمیٹیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرا دو، دعا کر لیجئے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعث مقاما محمودا یغبط الاولون والآخرون، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل عدد ما کل معلوم لک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح لنا شاننا كله، اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اجعل حبك حب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد ومن الماء البارد۔ یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب پہ فضل فرما، اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ جو دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ان کے درجے کو بلند فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں سے جن کے ہمارے اساتذہ اور مشائخ دنیا میں موجود ہیں، اے اللہ ان پر فضل فرما، کرم فرما، اے اللہ ان کو صحت قوت نصیب فرما، اے اللہ ان کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں، اے اللہ ان کو صحت قوت نصیب فرما، اے اللہ ان کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے، اے اللہ قبر کے فتنے سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرما،
اے اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو دینی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو دینی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ جو لڑکے لڑکیاں بلا شادی کے ہیں اے اللہ ان کی شادی کا غیب سے انتظام فرما، اے اللہ جو لڑکے اور لڑکیاں شادی ہو چکی ہیں اولاد سے محروم ہیں اللہ ان کو اولاد صالح نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے جو مریض ہیں اللہ انہیں شفا کلی نصیب فرما، اے اللہ جو ہم میں سے مریض ہیں اللہ انہیں شفا کلی نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے سبیل پیدا فرما، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ اس مدرسے کو بے حد قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کو بے حد قبول فرما، اے اللہ اس جگہ میں علم کے چشمے کو جاری فرما، اے اللہ اس جگہ میں علم کے چشمے کو جاری فرما، اے اللہ ان کے بانیان کی اے اللہ معاونین کی مغفرت فرما، ان کو اخلاص نصیب فرما، اے اللہ جگہ جگہ اے اللہ مدارس قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جگہ جگہ اے اللہ مدارس قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ ہم سب پہ فضل فرما، اے اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرما، صلی اللہ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔